पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा मैंने जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। इसमें देखें कोई दूसरी राय नहीं कि आजकल बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। मुल्क की बात की जाए तो उस हवाले से मुल्क की हालात की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए या ओवरऑल स्ट्रेसेस की बात की जाए, ओवरऑल लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है बिकॉज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और सवालात भी बहुत इस पे आते हैं। कुछ लोग घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग औलाद के कुछ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बेऔलादी से परेशान हैं, कुछ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो हार्ट ब्रेक से परेशान हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, रिजेक्शन हो गई है लाइफ में, उस हवाले से परेशान हैं। कुछ बिज़नेस इश्यूज़ के हवाले से परेशान है। तो यस, परेशानी तो आपको पता है किसी न किसी शक्ल में आती रहती है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये वाक़या बड़ा अमेज़िंग है। वाक़या है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। ये वाक़या वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके ज़हन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को? यानी उनके ज़हन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार। यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुक़या बहुत बार करवाया। रुक़या कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है। ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज़ हैं कुछ और नबवी दुआएँ हैं, वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज़ से जो रुक़या के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुक़या भी करवाया, एंड शी सेड कि रुक़या से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज़ शुरू हो जाते थे। यहाँ तक कि शी टोटली गिव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा, आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगी, और ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग दैट तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी, सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगी। चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज। जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है। ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माय लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह, मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया। या रब, आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। ये बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुब्हाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला ज़हन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद।
اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے، اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے، زیادہ جو اوتھینٹک ویو ہے اسکالرس کا وہ عصر سے مغرب کے درمیان کون سی گھڑی ہے۔ دیکھیں کوشش کریں عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ، کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے، اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی، کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے، اس میں دعا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دس۔ چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو۔ یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو ویڈوز ہیں، جو مطلقہ ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو۔ کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں دعا کرو، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے۔ شیخ نے کہا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے، زیادہ تر دیکھیں نا انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں گی، جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے اور کوئی بے اولاد ہے، اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کرے۔ جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے۔ صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حصن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے، HISNULMUSLIM، کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، ساری اوتھینٹک ہیں۔ حصن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے، مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے، اس میں اردو لینگویج بھی ہے۔ صبح شام کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می، صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی، ایون ڈیورنگ یور مینسس، اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی، اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو۔ آئی نو دس از ویری ہارڈ، جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا، تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، یو ہیو ٹو پرومس می کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے، تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو، اس گناہ کو، کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید، اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے، شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے۔ تو یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نمبر 7، انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو، ریگولر کسی کو پکڑ لو، کوئی ضرورت مند کو، اس کی مدد کرو، اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو۔ علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے، ان کی مدد کی جائے، یا کوئی تکلیف میں ہے، کسی کوئی بیماری ہے، علاج ہونا ہے، ان کی مدد کرو، یا کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ، تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر، ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں۔ نمبر 7، انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو، بہت زیادہ بڑھا دو، کثرت استغفار کرو، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، ویری سمپل۔ یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو، بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور نمبر 8، انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے تھے، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں۔ پرومس می دس، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے،
شدید کوئی تکلیف آتی تھی، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے، تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا، تو کہو قدر اللہ و ما شاء فعل۔ انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گی جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی۔ نمبر 9، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے، خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو، وہ کرو، ریگولر کرو، جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے۔ سورہ ملک از امیزنگ۔ اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لیا۔ اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے، ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے، اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں۔ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد، اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں، وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو، اللہ نے مجھے ریلیف دے دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں خوش ہوں۔ اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس، الحمدللہ میرے 3 بچے تھے، میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے میرے۔ وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے؟ شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دے دیے، اور ایک کافی سالوں بعد وہ گئی ہوں گی۔ تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے، اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے، دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے، آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا، تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا، یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا سٹرونگ بن جائے گا، اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں ضرور کریں، اور مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بھی اپنی سکسیس سٹوری سنا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ دے، صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، حیاتاً طیبہ دے ہم سب کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔